تو اب میں آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے اسی ادارے کے فاضل عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری عظمت رضا صاحب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بابا جی صاحب پنزائی شریف والے، آستانہ حالیہ گولڈا شریف۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعض لفسدت الارض۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پہ جلوہ فروز جمیع اساتذہ اکرام، مشائخ اعظام اور بابا جی صاحبان نور اللہ مرقدہما کے عقیدت مندان، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جمیع معززین اور مقربین حضرات، آج کی یہ تقریب قبلہ بابا جی صاحبان رحمت اللہ تعالی علیہما کہ عرس پاک کی تقریب ثانی ہے اور دعائیہ تقریب ہے۔ اس سے قبل ادارہ حاضہ کے فضلاء کرام نے خوبصورت حاضریاں پیش کی۔ بندہ ناچیز اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہے، عزت سمجھتا ہے کہ مجھے بھی یہ چند لمحے حاضری کا موقع میسر آیا۔ ذی احتشام حاضرین، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ لمبی چوڑی بات کی جا سکے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے۔ احکم الحاکمین رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ جل مجدہ الکریم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے بعض کے ذریعے دفاع نہ فرماتا تو زمین کا نظام درم برم ہو جاتا۔ حضرات، وہ کون سی ہستیاں ہیں، وہ کون سے نفوس قدسیہ ہیں جن کی برکت سے زمین کا نظام درم برم نہیں ہو رہا؟ پہلی امتوں کو دیکھیں، وہ جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، کسی کے اوپر طوفان کا عذاب آتا ہے، کسی کے اوپر سیلاب کا عذاب آتا ہے، کسی کے اوپر آگ برستی ہے، کسی قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا جاتا ہے۔ آج یہ امت سارے گناہ کرتی ہے، سارے جرائم اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم پھر بھی اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اس پر علامہ ابن کثیر نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ فرماتے ہیں، حدیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اندر اللہ ہر دور میں 7 ایسے صالح نیک بندوں کو باقی رکھتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے، جن کی برکت سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، جن کی برکت سے اللہ تمہارے اوپر بارشیں برساتا ہے، اور یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، فرمایا اللہ کا ایک نیک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی برکت سے اللہ اس کے پڑوس میں 100 جو پڑوسی انسان ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنا رحم فرمائے رکھتا ہے۔ حضرات محترم، ان ہستیوں کو یاد کرنے کا، ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ
اور ان حضرات اور ان بابرکت اور ان اللہ کے مقبول بندوں کی برکت سے آج یہ نظام زمین اور یہ زمین کے اوپر جو اس وقت اللہ کی رحمتیں ہیں یہ ان کی برکت سے ہے، ان کی وجہ سے ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر جو بھی آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بندہ اللہ اللہ کرنے والا اس پر باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت پا نہیں ہوگی۔ تو ان صالحین کی برکت سے اللہ رزق بھی دے رہا ہے، ان کی برکت سے اللہ بارشیں برسا رہا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جناب ان بابوں سے کیا ملتا ہے، یہ کیا دیتے ہیں، ان کا ذکر کہاں سے آ گیا، یہ عرش کی تقریب کہاں سے آ گئی۔ حضرات سنیں، یہ اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہوں میں حاضری دینا اور ان سے فیض حاصل کرنا یہ آج کا 14ویں صدی کے یہ ہمارے بریلوی مجتمع فکر کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل صدیوں پہلے بڑے بڑے ائمہ نے اپنے مشائخ سے فیض اکتساب کیا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فتاوی شامی کے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 41 کے اوپر آپ لکھتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بعد میں آئے۔ آپ چونکہ مجتہد فی المذہب ہے، امام شافعی بھی مجتہد فی المذہب ہے اور امام ابو حنیفہ بھی مجتہد فی المذہب ہے، بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ خود کہا ہے، ان کا مقولہ ہے، آپ کا یہ کہنا ہے انی لأتبرک بأبی حنیفہ وأجیء الی قبرہ، فرمائے لوگوں مجھے اس بات میں کوئی آر نہیں ہے، فرماتے ہیں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر آتا ہوں۔ فَإِذَا أَرَدْ لِي حَاجَةٌ، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے، جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، عِنْدَ قَبْرِهِ، ان کی قبر کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اس اپنی حاجت کو مانگتا ہوں۔ فرماتے ہیں فَتُقْضَى سَرِيًّا، دیر نہیں لگتی، اللہ اسی وقت میری حاجت کو روا فرما دیتا۔ پتہ چلا مقبولان بارگاہ الہی کے مزارات کے پاس آ کر رب سے جو مانگا جاتا ہے رب چچیرے کھل کے بولو رب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے مزارات میں حاضری دی جاتی ہے۔ یہ مقبولان بارگاہ الہی وہ ہے جن کے دربار میں آ کر حاضری دی جائے، رب سے مانگا جائے، رب ان کے وسیلے سے حاجات کو روا فرماتا ہے۔ اگر اس وجہ سے ہم مشرک ہیں تو لگاؤ امام شافعی کا فتویٰ، امام شافعی کا فتویٰ لگاؤ، اس لیے پتہ چلا یہ شرک نہیں ہے، یہ سلف کا، صالحین کا، بزرگان دین کا اور ہمیشہ سے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں حاضر ہو تبرک حاصل کرتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگلی بات، بس آخری بات کر رہا ہوں، امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ بھی فرمایا میں جب امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، ان کی قبر پہ آتا ہوں اور ان کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو فجر کی نماز میں چونکہ شوافے جو ہیں وہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، لیکن امام شافعی جب امام اعظم امام ابو حنیفہ کی مسجد میں آ کے فجر کی نماز پڑھتے تو دعائے قنوت نہیں پڑھتے۔ کسی نے سوال کیا حضور جب اپنی مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو فجر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یہاں دعائے قنوت نہیں پڑھتے؟ کہا میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک چونکہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہے، ان کا ادب کرتا ہوں۔ پتہ چلا یہ اللہ کے مقبول بندے تہے مزار بھی چلے جائیں تو امام شافعی نے یہ بتایا کہ ان کا ادب کیا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے، ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے۔ وگرنہ لوگوں
یہ زمین کا نظام آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج برباد ہو چکا ہوتا، زمین کے اوپر فساد برپا ہو چکا ہوتا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، کہے مزار بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کی برکت کے ساتھ، ان کے وسیلے کے ساتھ آج ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے، اللہ بارشیں عطا فرما رہا ہے، اللہ ہمیں اپنی نوازشات سے ساتھ نواز رہا ہے۔ دعا یہ کریں رب العالمین ان دونوں ہستیوں کی قبول پہ اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور یہ محسنین ہیں علاقہ چھچ کے اندر اہل سنت کے لیے جتنا کام اور جتنی خدمات ان دو ہستیوں نے سر انجام دی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس علاقہ چھچ کے سنی عوام کو جو ہے ایک پلیٹ فارم اور ان کو ایک رہنمائی عطا کی ہے۔ یہ ادارہ جب بھی کبھی مشکل پیش آتی ہے، کسی کو فتوے کی ضرورت ہے تو وہ ادھر رجوع کرتا ہے، کسی کو امام کی ضرورت ہے وہ ادھر رجوع کرتا ہے، کسی کو خطیب کی ضرورت ہے وہ ادھر رجوع کرتا ہے۔ سارے لوگ اپنے دینی مسائل کے حل کے لیے اسی ادارے کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ ادارہ علماء کی صورت کے اندر آپ کو یہ فیض دے رہا ہے اور یہ علماء فیض تقسیم کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ دین کا کام آگے پھیلتا پھولتا رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، بس آخری درخواست یہی ہے کہ اس ادارے کے ساتھ اپنی وابستگیاں مضبوط پختہ کریں، اپنے مال جان ہر اعتبار کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ رب العالمین اس ادارے کو تا صبح قیامت اسی طرح توانائیاں اور روشنائیاں نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔